دو دعائیں فرض کر دی گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا امت پہ دو دعائیں فرض ہیں. ایک دعا یہ مانگو ایمان کی حفاظت کی دعا مانگو ہر وقت، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یہ دعا لازم ہے. اور دوسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ اللہم لا تسلط علینا من لم یرحمنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فجر کی نماز کی دعا ہے. یا اللہ میری امت پہ ظالم حکمران نہ آئے، ایسا بندہ جو ہے مسلط نہ کر دینا جو میری امت پہ رحم ہی نہ کرے. یہ دعا تھی، اور یہ دعا ہر مومن مسلمان پہ لازم ہے. یا اللہ جابر ظالم حکمرانوں سے ہمیں محفوظ فرما، یہ دعا ہے. یہ دو دعائیں ایمان کی حفاظت کی اور عادل حکمران کی چاہت کے لیے دعا کرنا، یہ فرائض کے بعد فرض ہے. لیکن وہ ایسا معاملہ ہوا کہ ہم اس کی طرف آ نہ سکے. عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر یہودیوں کے پاس چھوڑ کیا، فرمایا کہ یہاں کے انصاف کریں، یہاں لوگوں کے پاس رہیں. جس وقت یہ طے پایا تھا کہ جتنا جو مال اکٹھا ہوگا، جو گندم ہو گئی، چاول ہو گئے، یا جو بھی پھل وغیرہ جمع ہوں گے، یہ آدھے آدھے کیے جائیں گے. آدھے یہودی لے جائیں گے اور آدھے مسلمانوں کو دیے جائیں گے، کیونکہ اب مسلمانوں نے وہ ملک فتح کر لیا تھا، خیبر فتح ہو گیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا جی، جب غلہ جمع ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواح نہیں گئے، آپ نے پیغام بھیجا ایسا کرو غلے کے دو حصے بناؤ. یہ نہیں کہا کہ اپنے لیے علیحدہ بناؤ ہمارے لیے نہیں، کہ غلے کے دو حصے بنا دیں بس. جب غلے کے دو حصے بنا دیے، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، فرمایا کون سا لینا چاہتے ہو؟ بنائے خود انہوں نے ہیں، بعد میں بات نہ اٹھے کہ خود بنا کے ہمیں ایک حصہ دے دیا تھا. کہا خود بناؤ. جب خود تیار کر لیے، بنا لیے، بنانے کے بعد آپ نے فرمایا کون سا چاہیے؟ کہا جی دونوں ایک جیسے نہیں. فرمایا جو دل کرے لے لو. کہا جی حضرت یہ دے لیں. فرمایا لے لو. وہ دے کر اس کے بعد بقایا جو بنتا تھا مسلمانوں میں میرے آقا کے حکم کے مطابق تقسیم کیا گیا. ایک دن کے ان میں سے ایک بندہ جو بڑا ہوشیار چالاک تھا، اس نے کہا ایسا کیوں نہ کریں، گورنر تو یہ ہے، ان کو بات چیت کر کے قائل کر لیتے ہیں، تھوڑا سا غلہ وغیرہ مسلمانوں کو بھیج دیں گے، بقایا ہم ہی کھائیں گے پیئیں گے. دوسرے نے کہا تمہاری بات تو بہت اچھی ہے. کہا ٹھیک ہے چلو. انہوں نے کہا ایسے نہیں چلتے، بات نہیں کرتے، دولت دیکھ کر بڑے بڑے پھر جاتے ہیں، پہلے مال اکٹھا کرو. اب اس بات کا اندازہ مجھے اگلے دن ایک بات سے ہوا. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ کاروبار کرتے، وہ کہتے ہیں پیر صاحب جب ہم سودا کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آگے پیسے رکھ دیتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ پیسے رکھتے ہیں. یہ ہمارے ان کو مولانا صاحب کو پتا ہے کیا رکھتے ہیں، پیسے وہ بنتے سودا نہ بیچنے والا بھی تیار ہو جاتا ہے، پیسے دے کے وہ سودا دے دیتا. میں نے کہا حقیقت کہتے سچی بات. کہتے ایک بندے نے زمین نہیں دینی، ہم اس کے آگے 10 لاکھ رکھ دیتے ہیں، یہ دیکھو نقد پیسے. وہ پیسوں کو جب وہ دیکھتا ہے نا، وہ کہ اچھا میں سوچتا ہوں کہ نہیں سوچو نہیں، تم رکھو کل بتانا. جب 10 لاکھ اس کے گھر میں ہوتا ہے نا، کل وہ سودا دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ دنیا داروں کا قاعدہ ہے، یہ آج سے نہیں غالباً پہلے سے چلتا آ رہا ہے. اب جب انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں کہ مال اکٹھا کرتے کافی مقدار میں جا کے نا آگے رکھتے ہیں، یہ مال آپ لے لیں، ہمارے ساتھ رعایت فرمایا کریں. اس نے کہا بہت اچھی. کہا مال میں کیا لے جائیں؟ کہا زیور، سونا چاندی، یہ ہیرے جواہرات یہ لے چلو. بہترین سونا جمع کیا گیا، چاندی جمع کی گئی، ہیرے جمع کیے گئے، جواہرات جتنے تھے لال موتی سب جمع کیے، جمع کر کے بہت بڑی مقدار میں رکھے. اور حضرت عبداللہ بن رواح کو کہا حضرت آپ کی دعوت. جب آپ گئے دیکھا سونا ہی سونا، چاندی چاندی، ہیرے ہیرے، بڑا مال پڑا ہے. جب آپ کو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے حضرت، آپ یہ ہم سے وصول کریں، اس کے بدلے میں صرف ہم ایک بات آپ سے منوانا چاہتے ہیں. کہا کیا؟ یہ آپ کو تحفہ ہے، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے جو ہمارا مال آئے گا نا، جو غلہ وغیرہ آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا، گننا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے دے ڈالیں گے. اور جب ان کو پہنچے آپ صرف اتنا کہیں جی بس میں نے جو ہے نا دیکھ بھال کر کے بھیجا، آپ کا یہ لفظ ہے بس آپ کو، اور یہ جو کچھ بھی ہے آپ اس کو قبول فرمائیں. حضرت عبداللہ بن رواح کی 7 نسلیں بھی کھاتی نا، 7 نسلیں
پھر بھی ختم ہونے والا نہیں تھا. اب جب آگے رکھا تو 7 نسلیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی چل سکتی. غربت تھی، افلاس تھا، لیکن کہا نہ. آپ نے ایک لفظ کہے وہ تاریخ کے لفظ بن گئے. آپ نے فرمایا لا ناکلھا، اے لوگو انا لا ناکلو، میں یہ نہیں کھاتا ہوتا. کہ جی آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہ حلال، ہمارے لیے حرام ہے یہ. تمہارے لیے سونا ہے، چاندی ہے، زیور ہے، جائیداد اور مال ہے، ہمارے لیے یہ حرام ہے. اس وقت سارے یہودی کھڑے ہو کے کہنے لگے، ان کے یہ لفظ ہے قالوا بہذا قامت السماوات والارض، کہ اللہ کی عزت کی قسم آج گر زمین قائم ہے، پھٹتی نہیں، آسمان ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. اس کی وجہ یہ ہے وقالوا، یہ وجہ یہ ہے کہ بہذا قامت السماوات والارض، وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں اللہ آسمان سے عذاب بھی نہیں بھیجتا اور زمین پھٹتی بھی نہیں ہے، اور بلکہ ہم سب جو بھی جی رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جی رہے ہیں. یہ یاد رکھ لیں، فضیلت وہ ہوتی ہے جو کافر بھی، منافق بھی، بے دین بھی گواہی دے. بزرگ لکھ گئے ہیں الفضل ما شاہدت بھی آدھا، دشمن گواہی دے کہ واہ ایمان ہو تو ایسا ہو.